مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے آج آپ کے سامنے حکمت کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ حکمت دنیا میں کیا چیز ہے۔ خدا نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے بڑھنے سے پہلے، سمندر بڑھنے سے پہلے حکمت کو پیدا کیا۔ تو آج اسی حکمت کو ہم جانیں گے کہ وہ حکمت کون ہے، وہ حکمت کیا چیز ہے جو زندوں کی زمین سے چھپی ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے حکمت کو پانا ہے، حکمت کو سننا ہے، حکمت کو حاصل بھی کرنا ہے اور حکمت پر عمل بھی کرنا ہے، اور حکمت کو جاننا بھی ہے کہ حکمت کیا چیز ہے۔ کہ اس دنیا میں حکمت عملی سے کام کرنا یہ بہت فخر کی بات ہے۔ تو آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حکمت کیا چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ حکمت کو سمجھ سکیں، جان سکیں، تو آپ کے لیے آج معتبر دن ہوگا۔ اور آج زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ حکمت کے ساتھ ہر قسم کے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں۔ حکمت کی گفتگو میں مٹھاس ہے، حکمت کے ساتھ عزت ہے، حکمت کے ساتھ دولت ہے، حکمت کے ساتھ سرفرازی ہے، حکمت کے ساتھ ایمانداری ہے، حکمت کے ساتھ دینداری ہے۔ اور یہ حکمت کہاں سے آتی ہے، یہ کون ہے جس کو آج ہم نے جاننا ہے۔ مثال کی کتاب میرے ساتھ نکالیں تو 8 باب کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے بشپ عمران صاحب کے ساتھ۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی؟ بائبل میں لکھا ہے، کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم اپنی آواز بلند نہیں کر رہا؟ حکمت پکار رہی ہے، بائبل کے اندر گونج رہی ہے، حکمت آواز دے رہی ہے، اے سادہ دلو، ہوشیاری کو سیکھو اور میری بات سنو۔ تو آج حکمت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امثال کی کتاب 8 باب اس کی پہلی آیت، کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے۔ کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ راہ کے کنارے، اونچی جگہ پر، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو آج اسی حکمت کے بارے میں نے اور آپ نے جاننا ہے کہ حکمت کیا چیز ہے، حکمت کہاں سے آ رہی ہے، حکمت کون ہے، حکمت کو کس نے بنایا ہے۔ امثال کتاب 8 باب کی 11 پڑھیں گے۔ امثال کی کتاب 8 باب اس کی 11ویں آیت، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے۔ حکمت کیا ہے؟ مرجان سے افضل ہے۔ افضل ہے۔ حکمت ہر چیز سے بہتر ہے۔ ہیرے، چاندی، سونے، مرجان سے بھی کیا ہے؟ حکمت بہتر ہے۔ ہاں جی۔
اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ ہر چیز سے زیادہ رتبہ جو ہے، عزت جو ہے، رونق جو ہے، خوشحالی جو ہے، خوبصورتی جو ہے، وہ حکمت کی ہے۔ ہاں جی، مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پالتی ہوں۔ حکمت کہہ رہی کہ علم کو بھی میں پالتی ہوں اور تمیز کو بھی میں پالتی ہوں۔ اگر کسی انسان کے اندر تمیز نہیں تو اس کے اندر حکمت نہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر روحانی علم نہیں تو اس کے اندر حکمت بھی نہیں۔ تو آج اسی حکمت کو سیکھنا ہے، اسی حکمت کو جاننا ہے جو خود بول رہی ہے۔ نہ کوئی نبی بول رہا ہے، نہ کوئی رسول بول رہا ہے، نہ خدا بول رہا ہے۔ یہ حکمت اپنا تعارف آپ کرا رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ تو آج اس حکمت کے بارے میں نے اور آپ نے جاننا ہے کہ ہم کیا ہیں، دنیا کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، فرشتے کیا ہیں اور حکمت کیا ہے۔ ہاں جی، آگے۔ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کج گو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ حکمت کہتی ہے کہ بری باتوں سے مجھ کو نفرت ہے، برے لوگوں سے مجھ کو نفرت ہے، جادوگروں سے مجھے نفرت ہے، بت پرستوں سے مجھے نفرت ہے، گھنونے لوگوں سے مجھے نفرت ہے۔ ہاں جی، مشورت اور حمایت میری ہے۔ مشورت کیا ہے؟ میری ہے، اور حمایت بھی میری ہے۔ اگر میرا مشورہ لے کر کوئی انسان کوئی کام کرے گا تو کبھی ناکام نہ ہوگا۔ ہاں جی، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے۔ میرے اندر قدرت ہے۔ حکمت کاری، فہم میں ہی ہوں، عقل میں ہی ہوں، حکمت بھی میں ہوں، اور میرے اندر الوہیت ہے، میرے اندر قدرت ہے۔ ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی بخشش، ہر قسم کی برکت، ہر قسم کی عزت، ہر قسم کی دولت میرے ساتھ ہے۔ ہاں جی، میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر میں کسی کو نہ چنوں تو کوئی دنیا میں بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ میری بدولت بادشاہ حکومت کرتے ہیں اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں کہ میں حکمت ہوں۔ میں کسی کے ذہن میں جاتی ہوں تو انسان کا ذہن روشن ہو جاتا ہے۔ میں کسی کے ضمیر میں جاتی ہوں تو اس کا ضمیر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ میں کسی کے دل میں اترتی ہوں تو اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ حکمت کیا کہہ رہی ہے؟ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ تو حکمت پکار رہی ہے، حکمت اپنا تعارف کرا رہی ہے، حکمت بیان کر رہی ہے، حکمت وعظ کر رہی ہے، حکمت مقررہ خادم کی طرح بول رہی ہے۔ ہاں جی، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ حکمت کیا کہہ رہی؟ جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے۔ تو آج حکمت کی تلاش کرنا، حکمت کو ڈھونڈنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم دل سے حکمت کی تلاش کریں۔ ہاں جی، دولت و عزت میرے ساتھ ہیں۔ دولت اور عزت کیا ہے؟ حکمت کیا بیان کر رہی ہے کہ دولت بھی میرے ساتھ ہے، عزت بھی میرے ساتھ ہے۔ تو کیوں نہ آج حکمت کو اپنے دل میں رکھیں
آج حکمت کو حاصل کریں جس کے ساتھ عزت بھی ہے، جس کے ساتھ دولت بھی ہے۔ ہاں جی، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے۔ میرا پھل کیا ہے؟ سونے سے بھی مہنگا ہے، کندن سے بھی بہتر ہے۔ ہاں جی، اور میرا حاصل خالص چاندی سے، میرا حاصل خالص چاندی کو حاصل کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں جی، میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں پر میں کون سے راستوں پر چلتی ہوں؟ صداقت کے راستوں صداقت کے راستوں پر اور انصاف کے راستوں پر چلتی ہوں، میرے اندر کوئی ٹیڑھا ترچھا نہیں۔ ہاں جی، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بنا دوں۔ کیا کروں گی؟ حکمت کیا کرے گی؟ ہمیں مال کے وارث بنا دے گی۔ حکمت کہتی ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کو مال کے وارث بنا دوں گی۔ آگے جی، اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ کیا کروں گی؟ ان کے خزانوں کو بھر دوں گی۔ میں کسی کو غریب نہیں رہنے دوں گی، میں کسی کو مقروض نہیں رہنے دوں گی، میں کسی کو مایوس نہیں رہنے دوں گی، کہ میرے ساتھ عزت بھی ہے، میرے ساتھ دولت بھی ہے۔ ہاں جی، آگے، خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ حکمت کیا کہتی؟ مجھے خدا نے کب پیدا کیا؟ ازل سے۔ ازل سے، جب آسمان نہیں تھا، جب زمین نہیں تھی، جب سمندر نہیں تھا، جب ہوا بھی نہیں تھی، چاند سورج ستارے بابا آدم بھی نہ تھا، کچھ نہیں تھا جب خدا نے حکمت کو پیدا کیا۔ اور کہاں پر پیدا کیا؟ آسمان پر پیدا کیا۔ ہاں جی، میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی۔ کب سے مقرر ہوئی حکمت؟ ابتدا سے، ازل سے، ابتدا سے، پہاڑ ٹیلوں بننے سے پہلے۔ ہاں جی، اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے۔ کب پیدا ہوئی؟ جب زمین بھی نہ تھی۔ ہمارا زمین کا انتظام جو ہے وہ زمین گول ہے، یہ سمندر پر قائم ہے، یہ پانی کے اوپر قائم ہے۔ یہ سب سے بڑی خدا کی حکمت یہ ہے کہ اس نے مٹی پانی میں سے لے کر پانی کے اوپر کھڑی کر دی ہے۔ ہاں جی، میں اس وقت پیدا ہوئی جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ کب پیدا ہوئی؟ جب زمین پر کچھ نہ تھا، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ ہاں جی، میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی۔ کب خلق ہوئی؟ ابھی نہ پہاڑ تھے، نہ ٹیلے تھے، نہ میدان تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ ستارے تھے، جب خدا نے حکمت کو پیدا کیا۔ ہاں جی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ ہاں جی، اور جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی۔ حکمت کہہ رہی ہے جب خدا نے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے بنایا تو میں خدا کے پاس تھی، میں خدا کے ساتھ تھی، خدا اکیلا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے خدا اکیلا تھا، خدا اکیلا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے حکمت کو پیدا کیا اور آسمان پر پیدا کیا، اور حکمت اب اپنا تعارف کرا رہی ہے کہ میں کب پیدا ہوئی۔ جب آسمان بھی نہیں تھا، جب خدا نے آسمان بنایا تو میں خدا کے پاس تھی۔ ہاں جی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے،
جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی۔ ہر روز کیا خدا سے بات میں ہی کرتی تھی۔ خدا نے جب آسمان بنایا، حکمت کہتی ہے میں خدا کے ساتھ تھی۔ خدا نے جب زمین بنائی، حکمت کہتی ہے کہ میں خدا کے ساتھ تھی۔ جب خدا نے سطح سمندر پر دائرہ کھینچا کہ تاکہ ہماری زمین گول ہو، تو حکمت کہتی میں اس وقت بھی خدا کے ساتھ تھی۔ جب خدا نے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا تو میں اس وقت بھی خدا کے ساتھ تھی، اور میں ہر روز خدا سے بات کرتی تھی۔ ہر روز خدا کی خوشنودی میں ہی تھی، تو خدا کے ساتھ میں ہی رہتی تھی۔ جب خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو اپنی صورت پر بنائے، تو میں اس وقت بھی خدا کے ساتھ تھی۔ تو آج اسی طرح ایوب کی کتاب 28 باب کی پہلی آیت میرے ساتھ نکالیں گے کہ حکمت کی تلاش کرنی ہے۔ حکمت کون ہے؟ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ حکمت کہاں رہتی ہے؟ حکمت کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ایوب کی کتاب 28 باب 28 باب پہلی ہے۔ ایوب کی کتاب 28واں باب اس کی پہلی آیت، یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے۔ لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے گلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ انسان ہر چیز کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ بے شک انسان کو سمندر کی نچلی تہہ تک جانا پڑے، آسمان کی بلندیوں پر جانا پڑے، مریخ ستارے میں جانا پڑے، انسان طریقی کی تہہ تک پہنچتا ہے، ہر چیز کی تلاش کرتا ہے، اپنی زندگی پر بھی کھیل جاتا ہے تاکہ میں حکمت کو تلاش کر سکوں۔ اس کی 12ویں آیت شروع کریں۔ 28 باب کی 12ویں آیت جی 28 باب کی 12ویں آیت، لیکن حکمت کہاں ملے گی؟ ایوب جب بیمار ہو گیا، ایوب کا سارا مال مویشی جاتا رہا، 11,500 مال مویشی چلا گیا، اس کے 10 بچے مر گئے، وہ خود بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو وہ کہہ رہا ہے، اس نے اپنے کانوں سے خوات و حکمت کی سنی، لیکن وہ دنیا سے پوچھ رہا ہے، زمانے عالم سے پوچھ رہا ہے، لیکن حکمت کہاں سے ملے گی اور اس کو خریدنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہاں جی، نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے، گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں۔ ایوب تلاش کر رہا ہے حکمت کی کہ انسان طریقی کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ یقیناً چاندی کے لیے کان ہوتی ہے اور پیتل پتھروں سے گلایا جاتا ہے، لوہا زمین سے نکلتا ہے، انسان طریقی کے تہہ تک پہنچ چکا ہے۔ اگر سوئی گیس ہے تو زمین کے نیچے انسان نے تلاش کر لی، پٹرول ہے تو زمین کے نیچے سے انسان نے تلاش کر لی، ڈیزل ہے، موبائل ہے، لوک ہے، جو بھی معدنیات زمین کے اندر چیزیں ہیں، پانی ہے تو بھی زمین کے نیچے۔ خدا کا انتظام دیکھیں، پٹرول بھی زمین کے نیچے ہے، ڈیزل بھی زمین کے نیچے ہے، موبائل بھی زمین کے نیچے ہے، پانی بھی زمین کے نیچے ہے، لیکن کوئی چیز آپس میں مکس نہیں ہو رہی۔ خدا کا انتظام، یہ حکمت ہے، یہ خدا کی حکمت ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے مطابق ہر
چیز زمین کے نیچے انسان کی زندگی کے لیے رکھی ہے، لیکن کوئی چیز آپس میں مکس نہیں ہو رہی۔ اگر ساری چیزیں زمین کے نیچے سے مکس ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ تو آج ایوب متلاشی ہے کہ مجھے بتاؤ حکمت کہاں سے آتی ہے، حکمت کہاں سے ملے گی، اس کے خریدنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہاں جی۔ گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں۔ سمندر بھی کہتا ہے کہ میرے اندر بھی حکمت نہیں۔ ابھی کہ لوگ حکمت کے ساتھ سمندر کی تہ تک چلتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہیروں کی تلاش بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی، نہ افروز کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم، نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں، نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہریں گے۔ مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ حکمت کے سامنے یہ سب قیمتی چیزیں فیل ہیں۔ مونگے اور بلور کا نام بھی حکمت کے سامنے نہیں لیا جائے گا۔ آگے۔ بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے۔ حکمت کی قیمت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ہاں جی۔ نہ کوش کا پخراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے؟ ایوب کہتا ہے اگر ہر چیز انکار کر رہی ہے، سمندر کہتا ہے میرے پاس نہیں، گراؤ کہتے ہیں میرے پاس نہیں، تو پھر مجھے بتاؤ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ اور میں نے آج حکمت کو حاصل کرنا ہے، تاکہ حکمت کہتی ہے عزت اور دولت میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کو مال کے وارث بنا دوں گا۔ ایوب چاہتا ہے میری جتنی رقم لٹ چکی ہے، جتنا مال مویشی لٹ چکا ہے، اگر حکمت کو حاصل کر لوں گا تو واپس آ جائیں گے۔ وہ متلاشی ہے حکمت کا۔ ہاں جی۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ حکمت کہاں سے آتی ہے، اس کو خریدنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہاں جی۔ جس حال کے وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہر چیز کی آنکھوں سے اوجل ہے۔ ہاں جی۔ اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہلاکت اور موت کہتی ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے۔ افواہ تو سنی کہ حکمت کا کوئی وجود ہے جو بول رہی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے، جو حکمت اپنا تعارف آج کرا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ ہاں جی۔ خدا اس کی راہ کو جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ خدا نے اس کو پیدا کیا اور خدا ہی اس کے راستے کو جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ ہاں جی۔ اور اس کی جگہ سے واقف ہے، کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے۔ کہاں پر نظر کرتا ہے؟ زمین کے نیچے بھی خدا نظر کرتا ہے، زمین کے اوپر بھی نظر کرتا ہے، اور آسمان کی بلندیوں پر بھی نظر کرتا ہے۔ خدا حکمت کو جانتا ہے۔ ہاں جی۔ اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے۔ آپ دیکھتے کہ ہوا کا وزن ہے تو یہ حکمت کے وسیلے سے ہے۔ ہوا کا وزن ٹھہرانا کوئی آسان یا عام کام نہیں، کہ خدا نے حکمت سے سائنسدانوں کو بتایا کہ ہوا کا بھی آپ وزن ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام، بہت بڑا کام ہے کہ یہ حکمت کے وسیلے سے ہوا کا وزن ٹھہرایا گیا۔ ہاں جی۔ بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے۔ جب اس نے بارش کے لیے قانون اور رعد کی برق کے لیے راستہ ٹھہرایا، تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا۔ اس نے اسے قائم کیا بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا
اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداون کا خوف ہی حکمت ہے. خدا نے کیا کہا ایوب سے؟ آئے ایوب، خدا کا خوف ہی حکمت ہے. آئے ایوب، خدا کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. آئے ایوب، خدا کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا کیا ہے؟ خرد. اگر کوئی حکمت کو خریدنا چاہتا ہے، حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھے. جس انسان کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ نشے بازی نہیں کرتا، وہ دنیا کی کوئی برائی نہیں کرتا. تو ایوب سے خدا نے کہا ایوب متلاشی ہے، مجھے بتاؤ حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے. تو ایوب کی کتاب 12 دوبارہ ریپیٹ کریں. 12ویں. ہاں 28 باب، ایوب کی کتاب 28 باب 12ویں آیت. لیکن حکمت کہاں ملے گی؟ ایوب پوچھ رہا ہے، ہر چیز انکار کر کی ہے، لیکن حکمت کہاں ملے گی؟ آگے جی. اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ آپ 28ویں آیت پڑھے. اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداون کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. کیا کہا خدا نے ایوب سے؟ کیا کہا؟ خدا کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. جو انسان بدی کو چھوڑتا ہے، حکمت اس کے دل میں آ جاتی ہے. امثال 8 باب کی 36ویں آیت. آج ہم نے حکمت کو حاصل کرنا ہے، حکمت کو جاننا ہے، حکمت کو پہچاننا ہے، حکمت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بسر بھی کرنی ہے. ہاں جی 8 باب کی 36 ہے. 36. امثال کی کتاب 8 باب کی 36 ہے. ہاں جی 36 ہے. ایک سیکنڈ. لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے. حکمت کیا کہتی ہے؟ جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے، جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا. تو اگر ہم حکمت سے دور ہو جائیں گے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے. اپنی جان کا 1 کرنتھیوں 1 باب 22. تو آج ہم نے حکمت کی تلاش کرنی ہے. حکمت کیا ہے اور کون ہے اور کہاں رہتی ہے اور کس کو حکمت مل سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے. 1 کرنتھیوں 1 باب 22 ہے. پہلا باب اس کی 22. چنانچہ یہودی 1 کرنتھیوں 1 باب 22ویں آیت. چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. یونانی کیا کرتے ہیں؟ حکمت کی تلاش کرتے ہیں. یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونان کے لوگ جو حکمت کی تلاش کرتے ہیں. حکمت وہ چیز ہے، جب خدا نے آسمان کو بنایا تو وہ خدا کے ساتھ تھی. حکمت وہ چیز ہے جب خدا نے زمین بنائی تو حکمت خدا کے ساتھ تھی. جب خدا نے سطح سمندر پر دائرہ کھینچا تو حکمت خدا کے ساتھ تھی. جب خدا نے آسمان پر چاند سورج ستارے بنائے تو حکمت خدا کے ساتھ تھی. تو یونانی لوگ حکمت کی تلاش کرتے ہیں. وہ حکمت ہم نے حاصل کرنی ہے جو ازل سے خدا نے پیدا کی ہے. ہاں جی 24 ہے. ٹھیک ہے 24 آیت.
لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ حکمت کون ہے جی؟ مسیح۔ حکمت یسوع ہے جو ازل سے مقرر ہے۔ حکمت یسوع ہے جو ازل سے مقرر ہے، اور یسوع کو خدا نے اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے پیدا کیا۔ ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو خدا نے کس کو پیدا کیا؟ حکمت۔ حکمت کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرا باب 7ویں آیت میرے ساتھ نکالے۔ پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اس کی 7ویں آیت ہاں جی، ہم دیکھیں گے۔ بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کون سی؟ خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ کب مقرر کی؟ خدا نے شروع سے، دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے حکمت ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ ہم اس حکمت کی تلاش کر رہے ہیں۔ آگے جی 8ویں آیت۔ جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا۔ اس حکمت کو کسی نے بھی نہ سمجھا۔ ہاں جی آگے۔ کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ اگر سمجھتے کہ یسوع ہی حکمت ہے، یسوع ہی ازلی بادشاہ ہے، یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، اسی کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے، تو کبھی خدا کے بادشاہ کو، یہ خدا کا بادشاہ مقرر ہوا ہے، یہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اگر یہ سمجھتے یہ ازلی بادشاہ ہے، یہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو کبھی اس کو مصلوب نہ کرتے۔ اگر سمجھتے یہی حکمت ہے تو کبھی اس کو مصلوب نہ کرتے۔ تو آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے۔ یعقوب کا خط 3 باب کی 14ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ یعقوب کا خط 3 باب اس کی 14ویں آیت۔ ہاں جی۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ ہاں جی۔ اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے۔ جو حکمت آسمان سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے۔ آگے پھر ملنسار۔ اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ صلح کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے، سلامتی کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو حکمت آسمان سے اترتی ہے وہ اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، وہ بے طرفدار ہے، بے ریا ہے، اس کی کسی سے عداوت نہیں۔ تو جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو بھی اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ حکمت کب پیدا ہوئی؟ ازل سے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب 5ویں آیت دیکھیں کہ اگر وہ
समझते ये खुदा की हिकमत है तो कभी उसे मसलूब ना करते। यूहन्ना की इंजील 17 बाब 5 है। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी 5वीं आयत। और अब ए बाप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यीशु कब से है? अब यीशु ने अपनी ज़बाने मुबारक से अपना तारफ एक और रूप में कर दिया। यीशु क्या कर रहा है? अब आए बाप, अब आए बाप, जैसे मैं दुनिया के पैदा होने से पहले तेरे साथ था और जलाली था, और अब भी मुझे अपने साथ जलाली बना दे, क्योंकि इस दुनिया के सरदारों में से किसी ने मुझे ना समझा। अगर समझते तो कभी मसलूब ना करते। तो यीशु कब से है? अज़ल से है। जब यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अल्फा और मेगा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। तो ये है हिकमत। तो यीशु ने कहा कि मैं अज़ल से अब तक हूँ, मैं अल्फा और मेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। यीशु कब है? अज़ल से है, अज़ल से, और अपने बाप के साथ है। यीशु कब से है? अज़ल से है और अपने बाप के साथ है। अब यीशु क्या कर रहा है? आए बाप, क्या कर रहा है? अब आए बाप, जैसे मैं दुनिया के पैदा होने से पहले तेरे साथ था, मुझे अपने साथ जलाली, और जलाली था, मुझे फिर अपने साथ जलाली बना ले, आसमान पर ले जाए। मत पूछो दुनिया वालों बेटा है कब से, मत पूछो दुनिया वालों बेटा है कब से, ना थी जमीन ना था आसमान, बेटा है तब से। बेटा अज़ल से है, ना उसकी उम्र का शुरू है ना जिंदगी का आखिर है, बल्कि वो खुदा के बेटे के मशाबा। हिकमत क्या है? खुदा के बेटे के मशाबा। आज हम अब्रानियों का खत 10 बाब की 5वीं आयत देखेंगे कि यीशु आसमान से उतरा है। हिकमत आसमान से इंसानी रूप में उतरी है, वो यीशु का वजूद लेकर आई है, वो मुकद्दसा मरियम के बातन में आई है। हाँ जी, 10 अब्रानियों 10 बाब की 5। हाँ जी, अब्रानियों 10 बाब की 5वीं आयत। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने ना कुर्बानी और नजर को पसंद किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यीशु क्या कहता है? हिकमत क्या कहती है? इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यीशु कहाँ से आया? आसमान से आया, और उसने किसी बदन में आना था, किसी वजूद में आना था। तो वो वजूद, वो बदन मुकद्दसा मरियम का खुदा ने तैयार किया था। 7वीं आयत इसकी देखिए। इस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है। हिकमत क्या कह रही है? अब यीशु बन गया। हिकमत कौन बन गया? यीशु। तो यीशु क्या कह रहा है? देख मैं आया हूं दुनिया में, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है। यीशु ने जो दावा किया कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं, तो आज अब्रानियों का खत 7 बाब 1 से 3 आयत देखेंगे कि यीशु कैसे अव्वल है,
کیسے آخر ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے، نہ زندگی کا آخر ہے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے۔ یہی حکمت ہے۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 1 سے 3 آیت: اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دے یکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ خدا کا بیٹا ازل سے پیدا ہوا ہے۔ خدا کا بیٹا ازل سے پیدا ہوا ہے اور وہ آسمان پر پیدا ہوا ہے۔ یہ حکمت کے طور پر پیدا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے جب خدا نے آسمان کو بنایا تو میں وہاں تھا، جب زمین بنائی تو میں خدا کے ساتھ تھا، چاند سورج ستارے بنائے تو میں خدا کے ساتھ تھا، جب سطح سمندر پر دائرہ کھینچا تو میں خدا کے ساتھ تھا، جب خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو اپنی صورت پر بنائے تو میں خدا کے ساتھ تھا، جب خدا نے پہاڑوں کو قائم کیا، ٹیلوں کو قائم کیا تو میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو یہی آج پولس رسول اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، تفتیش کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے، یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے، یہ خدا تعالی کا آخری کہن ہے، یہ سدا کہن رہے گا۔ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے، نہ زندگی کا آخر ہے، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ مقدسہ مریم باب آدم سے 4000 سال کے بعد آئی، تو یسوع سے اس سے بھی پہلے ہے۔ جب یسوع کا دعویٰ ہے کہ میں اول، آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، تو یہ سارا کچھ خدا کے ساتھ ساتھ تھا۔ کلسیوں کا خط 1 باب 15ویں آیت میرے ساتھ نکالیں کہ آج ہم یسوع کو جانیں گے وہ کب سے ہے۔ کلسیوں 1 باب اس کی 15ویں آیت: وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ کب ہے؟ یسوع کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ پولس رسول کلسیوں کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے، اس بات سے آپ واقف ہو جائیں کہ یسوع اندیکھے خدا کی صورت پر ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ آگے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں۔ یسوع کیا ہے؟ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ تخت ہو یا ریاستیں، آسمان ہو یا زمین ہو، ہر چیز سے پہلے یسوع ہے۔ یسوع کب پیدا ہوا؟ ازل سے۔ کس نے پیدا کیا؟ خدا نے۔ تو وہ خدا کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ اس کو خدا کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تجربہ نہیں کہتے، وہی خدا ہے، وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی پاک روح ہے۔ تو آج حکمت نے اپنا تعارف آپ بیان کر دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 38ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔
यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 38वीं आयत। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। यीशु को किसने भेजा है? उसके बाप ने। किसको भेजा है? उसके बाप ने। तो आज आप इस बात को देखें कि यीशु को किसने भेजा है जमीन पर? उसके बाप ने। यीशु कह रहा है आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरी बात में हर गज कमी ना होगी। मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा, मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी करूं, बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक मैं अमल करता हूं। जो कुछ मुझे बाप ने सिखाया है मैंने सीखा है, जो मुझे बाप ने सुनाया है मैंने आपको सुना दिया है। यीशु कब से है? अजल से है। यीशु कहां से उतरा है? आसमान से। वो खुद कह रहा है मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं। यीशु उतरिया तो समान बन के इंसान आया, बन के इंसान। यीशु उतरिया तो समान आया, बन के वो इंसान, इनू जाने कुल जहान। एडी एडी उच्ची शान, तारा चमकिया विच मैदान, मजूसी लियाए सोना मोर लबान। तो आज इस बात पर फख्र करें कि यीशु अजल से है और अपने बाप के साथ है। कुलसियों का खत पहला बाब 19वीं आयत मेरे साथ निकालें। कुलसियों के नाम का खत पहला बाब उसकी 19वीं आयत। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सकूनत करे। किसको पसंद आया? बाप को। बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी मेरे बेटे के अंदर सकूनत करे। तो आज इस बात को हमने सीखना है। अलूहियत की सारी ममूरी खुदा के बेटे के अंदर सकूनत करती है। सारी कुदरत खुदा के बेटे के अंदर है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी है तो खुदा के बेटे में है। तो बेटा कब से है? अजल से है। बेटा कब से है? अजल से है और अबद तक रहेगा। यूहन्ना की इंजील 17 बाब 3री आयत मेरे साथ निकाले। यूहन्ना की अंजील 17 बाब और उसकी 3री आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? हम खुदा को भी जाने, उसको बेटे को भी जाने कि खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। खुदा खुद जमीन पर नहीं आया। तो आज हम देखेंगे बेटे के बारे कि बेटा कब से है। बेटा अजल से है। तो आज हम यूहन्ना की इंजील 5 बाब 21वीं आयत देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 21वीं आयत में हम आज देखेंगे। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, इसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। बाइबल में क्या लिखा है?
जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है, बेटा भी उसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है। उसने कहा मैं और बाप एक है। मैं और बाप क्या है? एक है। हमारा काम एक है, लेकिन हस्तियां दो है। 22वीं आयत इसकी देखिए जी। 22वीं। ये 5 यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 22वीं आयत। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है। अदालत का काम किसके सपुर्द है? खुदा के बेटे के। आसमान और जमीन का अख्तियार किसको दिया? खुदा ने अपने बेटे को। तो बेटा अजल से है। बेटा कब से है? अजल से। 26 आयत इसी की देखे, यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 26वीं आयत। जी, एक मिनट। यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 26वीं आयत। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। जैसे खुदा के अंदर जिंदगी है, सदा जिंदा है, उसने अपने बेटे को भी हमेशा की जिंदगी का अख्तियार दे दिया। इसलिए तो यीशु ने कहा मुझे जिंदगी देने का भी अख्तियार है, 3 दिन के बाद जिंदगी वापस ले लेने का भी अख्तियार है। तो जैसे खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, वैसे बेटा भी जिसे चाहता है जिंदा करता है। बेटा कब से है? अजल से है। 1 कुरिन्थियों 10 बाब 1 से 4 आयत मेरे साथ निकालेंगे कि बेटा मकद्दसा मरियम के वजूद में आने से 1452 साल पहले जमीन पर 40 वर्ष तक सफर कर गया। जी, 1 कुरिन्थियों। हाँ जी, जी 10 बाब। हाँ, पहली तो 4 है। ठीक है जी। 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो जिस चट्टान में से पानी पीते थे वो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वही चट्टान हिकमत था जो अजल से है। मसीह यीशु अपने मुजस्सम होने से पहले मकद्दसा मरियम के बातन में मुजस्सम होकर आया। यीशु अजल से है। 1452 साल 40 बरस जमीन पर बनी इसराइल के साथ एक चट्टान बांधकर उसके माल मवेशी को भी पानी पिलाता रहा, बनी इसराइल को भी पानी पिलाता रहा, और बनी इसराइल जब सफर करती थी ये चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। दुनिया में आज तक कोई चट्टान ऐसा काम नहीं कर सकी जो चल सके। तो यूहन्ना की इंजील 14 बाब पहली आयत निकालें तो मत्ती की इंजील में लिखा है 28 बाब की 18वीं आयत, यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद खुदा ने अख्तियार दे दिया। यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। हाँ जी। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी पहली है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु क्या कह रहा है? मैं हिकमत हूं, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं खुदा नहीं, मैं खुदा का बेटा हूं, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। यीशु क्या कह रहा है? अपने बाप का तारफ करा रहा है। जैसे खुदा पर ईमान रखते हो वैसे मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। 28वीं आयत, फिर भी मैं जाता हूं ताकि आपके लिए आसमान पर जगह तैयार करूं। हाँ जी जी 28वें आयत। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते,
کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حکمت کی بات ہے، حکمت پکار رہی ہے، حکمت اپنا تعارف بیان کر رہی ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے، یسوع حکمت ہے۔ تو یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ میرا باپ کیا ہے؟ مجھ سے بڑا ہے۔ بڑا کیا؟ حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا۔ خدا نے حکمت کہتے انتظام عالم کے شروع سے اپنی قدیمی سنتوں سے مجھے پیدا کیا۔ اس لیے یسوع نے کہا میں الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔